کوئکلیٹ سمریز میں خوش آمدید۔ یہ وہ چینل ہے جہاں دنیا کی مشہور اور مؤثر سائنسی، فکری اور اصلاحی کتابوں کو آسان، سادہ اور قابل فہم اردو میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ علم کو مختصر وقت میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں جو تقریباً 1 صدی سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہی ہے۔ یہ کتاب ہے ڈیل کارنیگی کی ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ یہ پہلی بار 1930 کی دہائی میں شائع ہوئی تھی، لیکن اس کے اصول آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے پہلے تھے۔ بالکل، اور اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف نظریات پر مبنی نہیں ہے۔ کارنیگی نے اسے ایک طرح کی کہہ لیں لیبارٹری میں تیار کیا تھا۔ وہ بالوں کے لیے کورسز چلاتے تھے جہاں وہ یہ اصول سکھاتے اور پھر شرکا سے کہتے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان پر عمل کریں اور پھر آ کر نتائج بتائیں۔ تو یہ کتاب ہزاروں لوگوں کے حقیقی تجربات کا نچوڑ ہے۔ واو، یعنی یہ تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل تجربات پر مبنی ہے۔ جی، اور کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں مالی کامیابی کا صرف 15% حصہ تکنیکی علم پر منحصر ہوتا ہے۔ صرف 15%؟ یہ بات تو واقعی حیران کرنے والی ہے۔ جی، اور باقی کا 85% وہ انحصار کرتا ہے انسانی تعلقات کی مہارت پر، یعنی شخصیت اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت پر۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ مطلب آپ اپنے کام میں کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بنا سکتے تو کامیابی محدود رہتی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے جان ڈی راکفیلر نے کہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی صلاحیت چینی یا کافی کی طرح خریدی جانے والی چیز ہے، اور میں اس صلاحیت کے لیے دنیا کی کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ قیمت ادا کروں گا۔ اچھا، تو آئیے اس کتاب کے پہلے اور سب سے بنیادی اصول کو سمجھتے ہیں جو لوگوں سے برتاؤ کرنے کی تکنیکوں سے متعلق ہے۔ تو کتاب کا پہلا اصول بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، تنقید نہ کریں، مذمت نہ کریں، شکایت نہ کریں۔ لیکن یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، کارنیگی کہتے ہیں کہ تنقید بالکل بے سود ہے، کیونکہ یہ انسان کو فوراً ایک دفاعی پوزیشن میں لے جاتی ہے اور وہ خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ خطرناک بھی ہے کیونکہ یہ کسی کی انا کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور اس کے دل میں رنجش پیدا کرتی ہے۔ اس نقطے کو سمجھانے کے لیے کتاب میں کچھ بہت ہی کہہ لیں شدید مثالیں دی گئی ہیں، جیسے خطرناک مجرموں کی۔ جی، جیسے ٹوگن کراؤلی جو ایک قاتل تھا، لیکن جب پولیس نے اسے گھیرا تو اس نے ایک خط میں لکھا کہ میرے کوٹ کے نیچے ایک تھکا ہوا لیکن مہربان دل ہے۔ یعنی وہ بھی خود کو برا نہیں سمجھ رہا تھا۔ بالکل نہیں، یہاں تک کہ ایل کپون جو شکاگو کا بدنام زمانہ گینگ لیڈر تھا، وہ خود کو ایک عوامی محسن سمجھتا تھا۔ سنگ سنگ جیل کے وارڈن نے بھی یہی کہا کہ وہاں کے مجرم خود کو برا نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے غلط کاموں کے لیے کوئی نہ کوئی منطقی وجہ تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ اگر خطرناک مجرم بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے تو عام لوگ جن سے ہم روز ملتے ہیں وہ اپنی غلطی کیسے مانیں گے؟ یہی تو اصل بات ہے۔ ابراہیم لنکن کی مثال اس سلسلے میں بہت بہترین ہے۔ جوانی میں وہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے خطوط اور نظمیں لکھا کرتے تھے۔ جی، اور اس کی وجہ سے انہیں زندگی بھر کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تجربے نے انہیں ایک بہت بڑا سبق سکھایا اور اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی پر تنقید نہیں کی۔ یہاں تک کہ خانہ جنگی کے دوران بھی جب ان کے جنرلز بار بار غلطیاں کر رہے تھے، جی، تب بھی لنکن خاموش رہتے تھے۔ گیٹسبرگ کی جنگ کے بعد جب جنرل میڈ نے ان کے واضح احکامات کے باوجود دشمن پر حملہ نہیں کیا اور دشمن فرار ہو گیا تو لنکن شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے ایک بہت سخت خط لکھا لیکن اسے کبھی بھیجا نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے وہ خط کیوں نہیں بھیجا؟ انہوں نے سوچا کہ یہ خط بھیجنے سے ان کے دل کا غبار تو نکل جائے گا، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ یہ جنرل میڈ کو دفاعی پوزیشن میں لے آئے گا، ان کی انا کو ٹھیس پہنچے گی اور وہ مستقبل میں ایک کمانڈر کے طور پر شاید غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عظیم لوگ بھی تنقید سے گریز کرتے ہیں۔ تو اگر تنقید نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کارنیگی کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی کام کروانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جی، اور وہ ہے کہ اس شخص کے اندر وہ کام کرنے کی خواہش پیدا کی جائے۔ اور یہ خواہش کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ انسان کی سب سے گہری خواہش یعنی اہم بننے کی خواہش سے جڑی ہے۔ ولیم جیمز نے کہا تھا کہ انسانی فطرت کا سب سے گہرا اصول سراہے جانے کی شدید خواہش ہے۔
یہی خواہش انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ بالکل۔ کارنیگی نے اپنے والد کی مثال دی جو اپنے فارم کے خنزیروں کے جیتے ہوئے نیلے ربن مہمانوں کو بڑے فخر سے دکھاتے تھے۔ اب دیکھیں، خنزیروں کو ان ربنز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن ان کے والد کو اس سے اہم ہونے کا احساس ملتا تھا۔ اچھا، تو یہی اہم بننے کی خواہش لنکن کو قانون پڑھنے، ڈکنز کو ناول لکھنے اور راک فیلر کو کروڑوں ڈالر جمع کرنے پر اکساتی تھی۔ جی بالکل۔ اس اصول کی بہترین مثال ہیں چارلز شواب، جو امریکی بزنس کی تاریخ میں سب سے پہلے $1 ملین سالانہ تنخواہ پانے والوں میں سے ایک تھے۔ اینڈریو کارنیگی انہیں یہ تنخواہ سٹیل بنانے کے علم کی وجہ سے نہیں دیتے تھے، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ لوگوں سے معاملات کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے دیتے تھے۔ اور شواب کا راز کیا تھا؟ شواب کا راز یہ تھا، وہ کہتے تھے، میں لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کی اپنی صلاحیت کو سب سے بڑا اثاثہ سمجھتا ہوں، اور کسی شخص کی بہترین صلاحیتوں کو نکھارنے کا طریقہ تعریف اور حوصلہ افزائی ہے۔ وہ کہتے تھے، میں کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتا، میں تعریف کرنے کا شوقین ہوں اور غلطی نکالنے سے کتراتا ہوں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعریف اور خوشامد میں کیا فرق ہے؟ یہ تو چاپلوسی بھی لگ سکتی ہے۔ بہت اہم سوال ہے، اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، خوشامد غیر مخلص ہوتی ہے، خود غرض اور سطحی ہوتی ہے، جبکہ تعریف مخلص، بے غرض اور دل سے نکلتی ہے۔ خوشامد ایک نقلی سکے کی طرح ہے جو آخر میں آپ کو مشکل میں ڈال دے گی۔ صحیح، لوگ پہچان لیتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون صرف خوشامد کر رہا ہے۔ بالکل، اس کے برعکس سچی تعریف حیرت انگیز نتائج دے سکتی ہے۔ جیسے کتاب میں ایک ملازم کی کہانی ہے جس کی بیوی نے اس سے کہا کہ وہ اس کی 6 برائیاں لکھ کر دے، لیکن اس نے 6 برائیاں لکھنے کے بجائے 6 سرخ گلاب اس نوٹ کے ساتھ بھیجے کہ مجھے تم میں تبدیل کرنے کے لیے 6 چیزیں نہیں مل سکیں، میں تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسی تم ہو۔ اس ایک عمل نے ان کی زندگی بدل دی۔ یہ ایک بہت طاقتور مثال ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی تعلقات میں کامیابی کا انحصار 2 بنیادی ستونوں پر ہے۔ پہلا، تنقید سے مکمل پرہیز، کیونکہ یہ ہمیشہ بے سود ہوتی ہے اور لوگوں کو دفاع پر مجبور کرتی ہے۔ جی، اور دوسرا، لوگوں کی اہم بننے کی گہری خواہش کو سمجھنا اور اسے مخلصانہ تعریف کے ذریعے پورا کرنا، خوشامد کے ذریعے نہیں۔ جیسا کہ چارلز شواب نے دکھایا، تعریف اور حوصلہ افزائی وہ اوزار ہیں جو لوگوں کی بہترین صلاحیتوں کو باہر نکالتے ہیں۔ اور یہ اصول صرف کاروباری زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی زندگی، خاندان اور دوستیوں پر بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں کو سراہنا شروع کرتے ہیں تو ہم نہ صرف ان کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی ایک زیادہ مثبت اور خوشگوار ماحول بناتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب میں کنفیوشس کا ایک قول ہے، اپنے پڑوسی کی چھت پر پڑی برف کی شکایت مت کرو جبکہ تمہاری اپنی دہلیز صاف نہ ہو۔ تو اگلی ایک ہفتے کے لیے دوسروں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے سے پہلے کیوں نہ صرف ایک اصول پر عمل کیا جائے، یا تو کسی پر بالکل تنقید نہ کریں یا ہر روز کسی ایک شخص کی کوئی ایک سچی تعریف کریں، پھر دیکھیں کہ اس چھوٹی سی تبدیلی سے آپ کے تعلقات میں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہاں ہم دنیا کی مشہور کتابوں کو آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے فن پر بات کر رہے ہیں جس کی ضرورت ہم سب کو روز پڑتی ہے۔ بالکل۔ چاہے ہم دفتر میں ہوں، گھر پر یا دوستوں کے ساتھ، یہ ہے انسانی تعلقات کا فن۔ جی، اور اس کے لیے ہم نے جو مواد اکٹھا کیا ہے وہ ڈیل کارنیگی کی بہت ہی مشہور کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے پہلے حصے پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے لوگوں سے نپٹنے کی بنیادی تکنیکیں۔ بالکل۔ یہ کتاب تقریباً 100 سال پرانی ہے لیکن آج بھی اتنی اہم ہے نا؟ شاید آج زیادہ اہم ہے۔ ہاں، ذرائع میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ کسی شخص کی جو مالی کامیابی ہے جی، اس کا صرف 15% مطلب 15% اس کے ٹیکنیکل علم پر ہوتا ہے۔ اچھا، تو باقی 85%؟ باقی 85% اس کی لوگوں سے معاملات کرنے کی صلاحیت پر، جسے وہ ہیومن انجینئرنگ کہتے ہیں۔ واہ! یہاں تک کہ جان ڈی راکفیلر نے کہا تھا کہ وہ لوگوں سے نمٹنے کی صلاحیت کے لیے دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صلاحیت لوگوں کو قابو کرنے کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا اصل مقصد انسانی فطرت کو سمجھنا ہے
کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرنے سے پہلے اپنے رویے کو بہتر بنانا کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ اور دانشمندانہ بھی۔ جی، جیسا کہ کنفیوشس نے کہا تھا، اپنے پڑوسی کی چھت پر پڑی برف کی شکایت مت کرو جب تمہاری اپنی دہلی صاف نہ ہو۔ واہ! تو چلے پہلے اصول سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سننے میں بہت آسان ہے لیکن شاید عمل کرنے میں سب سے مشکل۔ کون سا والا؟ اصول ہے تنقید، مذمت یا شکایت نہ کریں۔ لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کی تنقید بری ہوتی ہے؟ مطلب کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی بیکار ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کارنیگی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 99% لوگ، چاہے وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں، خود کو قصوروار نہیں سمجھتے۔ اچھا؟ جی، تو تنقید، چاہے وہ کتنی ہی تعمیری کیوں نہ ہو، انسان کے اندر ایک دفاعی رد عمل پیدا کرتی ہے۔ یہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ اور پھر غصہ اور ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ کتاب میں نیو یارک کے ایک بدنام زمانہ قاتل ٹوگن کراؤلی کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ کہانی تو بہت چونکا دینے والی ہے۔ جب پولیس نے اسے گھیرا تھا تو اس نے خط لکھا اور اس میں کہا کہ میرے کوٹ کے نیچے ایک تھکا ہوا لیکن مہربان دل ہے۔ جی، ایک ایسا دل جو کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مطلب وہ خود کو قاتل مان ہی نہیں رہا تھا؟ بالکل نہیں۔ اور جب اسے سزائے موت سنائی گئی تب بھی اس نے یہی کہا کہ یہ مجھے اپنی حفاظت کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ کمال ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رویہ صرف کراؤلی تک محدود نہیں تھا۔ ال کپون، جو شکاگو کا سب سے بڑا گینگسٹر تھا، وہ خود کو عوامی محسن کہتا تھا۔ جی، اور سنگ جیل کے وارڈن کا کہنا تھا کہ وہاں شاید ہی کوئی قیدی ہو جو خود کو برا انسان مانتا ہو۔ وہ سب اپنے غلط کاموں کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ گھڑ لیتے ہیں۔ یہ بات مجرموں کے لیے تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا عام سمجھدار لوگوں پر بھی تنقید اتنی ہی بے اثر ہوتی ہے؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ کتاب میں تھیوڈر روزولٹ اور صدر ٹافٹ کی مثال ہے۔ اچھا؟ روزولٹ نے ٹافٹ پر شدید تنقید کی جس سے ان کی اپنی پارٹی تقسیم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ٹافٹ نے غلطی نہیں مانی ہوگی؟ بالکل نہیں، بلکہ آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس سے مختلف کچھ کر سکتا تھا۔ تنقید نے اسے مزید دفاعی بنا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تنقید سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید بگڑ جاتا ہے؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہم لنکن نے یہ سبق اپنی زندگی کے ایک بہت تلخ تجربے سے سیکھا تھا۔ وہ جوانی میں خطوط لکھا کرتے تھے؟ جی بالکل۔ وہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے خطوط لکھ کر عوامی جگہوں پر چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار تو ایک سیاستدان نے انہیں تلوار سے لڑنے کا چیلنج دے دیا۔ اور بڑی مشکل سے جان بچی؟ جی، اس واقعے کے بعد انہوں نے کبھی کسی کی تذلیل نہیں کی۔ اور گیٹسبرگ والی کہانی تو اور بھی کمال ہے۔ ہاں، گیٹسبرگ کی جنگ کے بعد جب باغی فوج بھاگ رہی تھی، لنکن نے جنرل میڈ کو حکم دیا کہ فوراً حملہ کر کے جنگ ختم کر دو۔ لیکن جنرل میڈ نے ہچکچاہٹ دکھائی اور فوج فرار ہو گئی۔ لنکن کو شدید غصہ آیا۔ انہوں نے ایک بہت سخت خط لکھا، لیکن انہوں نے وہ خط کبھی بھیجا نہیں۔ کیوں نہیں بھیجا؟ وہ تو صدر تھے، انہیں پورا حق تھا۔ انہوں نے خود کو جنرل میڈ کی جگہ رکھ کر سوچا۔ ہمدردی دکھائی۔ جی، انہوں نے سوچا کہ میں آرام سے وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوں جبکہ میڈ نے ایک خونی جنگ دیکھی ہے، وہ تھکا ہوا ہے۔ اس حالت میں شاید میں بھی اتنا جارحانہ قدم نہ اٹھاتا۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اس خط سے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ بالکل، صرف دل آزاری ہوتی۔ شدید تنقید اور ڈانٹ ڈپٹ کا نتیجہ ہمیشہ بے سود نکلتا ہے۔ لنکن کی مثال بہت طاقتور ہے، لیکن اگر ہم صرف خاموش رہیں تو لوگ بہتر کیسے ہوں گے؟ اس کا کوئی مثبت متبادل بھی ہے؟ بالکل، اور یہیں کارنیگی کا دوسرا اصول آتا ہے، مطلب منفی کو ہٹا کر مثبت کو جگہ دینا۔ اور وہ کیا ہے؟ اصول نمبر 2 ہے، دیانتدار اور مخلصانہ تعریف کریں۔ یہ تو سب کو پسند ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ انسانی فطرت کی سب سے گہری خواہش اہم بننے کی خواہش ہے۔ جی، مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمز نے اسے تعریف کیے جانے کی شدید خواہش کہا ہے۔ صحیح۔ اور یہی خواہش انسانوں کو جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ کارنیگی ایک ذاتی مثال دیتے ہیں کہ ان کے والد فارم پر جیتے ہوئے نیلے ربن مہمانوں کو بڑے فخر سے دکھاتے تھے۔ جانوروں کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی ان ربنوں کی؟ نہیں، لیکن ان کے والد کو اس سے اہمیت کا احساس ملتا تھا۔ آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا پر لائکس کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہم سب کو اپنی اہمیت کا احساس چاہیے۔ لیکن تعریف اور چاپلوسی، مطلب فلیٹری، اس میں بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ لوگ اسے پہچان نہیں لیتے۔ یقیناً،
اور کارنیگی اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ تعریف مخلص ہونی چاہیے، دل سے نکلنی چاہیے، جبکہ چاپلوسی غیر مخلص اور خود غرض ہوتی ہے۔ تو فرق کیسے کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ چاپلوسی نقلی کرنسی کی طرح ہے جو چلانے پر آپ کو مشکل میں ڈال دے گی۔ سچی تعریف کسی کی خوبی کو پہچاننا ہے، جبکہ چاپلوسی وہ بتانا ہے جو دوسرا صرف سننا چاہتا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ سب سے بہترین مثال چارلز شواب کی ہے۔ وہ امریکی بزنس کی تاریخ میں پہلے شخص تھے جنہیں سالانہ $10 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ملی۔ واہ، ان کا راز کیا تھا؟ انہوں نے خود کہا، میں لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرنے کی اپنی صلاحیت کو سب سے بڑا اثاثہ سمجھتا ہوں۔ اور وہ کیسے کرتے تھے؟ تعریف اور حوصلہ افزائی سے۔ انہوں نے کہا، میں کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتا، میں دل سے تعریف کرنے کا شوقین ہوں، لیکن غلطی نکالنے سے سخت گریز کرتا ہوں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت میں ممکن ہے؟ آج کے کارپوریٹ کلچر میں اگر کوئی مینیجر صرف تعریف کرتا رہے تو کیا اسے کمزور نہیں سمجھا جائے گا؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ شواب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، بلکہ یہ کہ آپ لوگوں کی 9 غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس ایک اچھے کام پر توجہ دیں جو انہوں نے کیا ہے۔ اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ بالکل، اور وہ خود اپنی غلطیاں سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ایک ایسا تعلق بنتا ہے جس کے بعد اگر کبھی کوئی تنقیدی بات کرنی بھی پڑے تو وہ آسانی سے قبول کر لی جاتی ہے۔ یعنی پہلے ایک مثبت ماحول بنانا ضروری ہے۔ جی، کتاب میں ایک اور چھوٹی سی کہانی ہے۔ ایک شخص کی بیوی نے اس سے کہا کہ وہ اس کی 6 خامیاں لکھ کر دے تاکہ وہ خود کو بہتر بنا سکے۔ اچھا۔ وہ شخص اگلے دن دفتر گیا اور اپنی بیوی کو 6 سرخ گلاب بھیجوائے اور ساتھ میں ایک نوٹ لکھا، مجھے ایسی کوئی 6 چیزیں نہیں ملی جو میں تم میں تبدیل کرنا چاہوں، میں تم سے اسی طرح محبت کرتا ہوں جیسی تم ہو۔ یہ بہت رومانٹک ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اگر میری بیوی مجھ سے میری 6 خامیاں پوچھیں تو میرا پہلا رد عمل شاید پھول بھیجنا نہ ہو۔ ظاہر ہے، لیکن اس شخص نے بتایا کہ اس شام جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی دروازے پر آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ اس ایک عمل نے تنقید سے زیادہ کام کیا۔ بالکل، اس نے ان کی زندگی میں جو خوشی بھری وہ 6 خامیوں کی فہرست کبھی نہیں بھر سکتی تھی۔ تو پہلا اصول ہے کہ منفی سے بچیں، دوسرا ہے کہ مثبت کو اپنائیں۔ لیکن اگر لوگوں سے کوئی کام کروانا ہو تو کیا کریں؟ صرف تعریف سے تو کام نہیں چلے گا، ہے نا؟ بالکل نہیں، اور یہیں تیسرا اصول آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصول یہ ہے، دوسرے شخص میں شدید خواہش پیدا کریں۔ اس کے لیے کتاب میں وہ مچھلی پکڑنے والی مثال بہت دلچسپ ہے کہ مجھے اسٹرابیری پسند ہے لیکن مچھلی کو کیڑے۔ تو کانٹے پر کیڑے ہی لگانے پڑیں گے۔ لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ہمیں ان کی پسند کا چارہ ڈالنا پڑتا ہے۔ یہی اس اصول کا خلاصہ ہے۔ دنیا میں کسی سے کوئی کام کروانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اس شخص کو وہ کام کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اور آمادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ بات کریں جو دوسرا شخص چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو آپ چاہتے ہیں۔ بالکل، جیسا کہ پروفیسر اوور اسٹریٹ نے کہا، جو شخص دوسرے کے اندر شدت خواہش پیدا کر سکتا ہے پوری دنیا اس کے ساتھ ہے، جو ایسا نہیں کر سکتا وہ تنہا سفر کرتا ہے۔ کتاب میں اس کی ایک بہترین کاروباری مثال ہے۔ کارنیگی کو ایک ہوٹل کا بال روم اپنے لیکچرز کے لیے کرائے پر لینا تھا جی، اور ایک سیزن کے بعد ہوٹل نے کرایہ اچانک 3 گنا بڑھا دیا۔ تو کارنیگی نے جا کر یہ نہیں کہا کہ میں اتنا کرایہ نہیں دے سکتا یا میرا بجٹ کم ہے۔ نہیں، کیونکہ یہ ان کی خواہشات ہوتی۔ انہوں نے ہوٹل مینیجر کے نقطہ نظر سے سوچا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ مینیجر کے پاس گئے اور کہا، مجھے آپ کا خط ملا لیکن میں آپ پر الزام نہیں لگا رہا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا۔ یعنی پہلے ہمدردی دکھائی۔ جی۔ پھر انہوں نے ایک کاغذ پر اس فیصلے کے فائدے اور نقصانات لکھنا شروع کیے، لیکن مینیجر کے نقطہ نظر سے۔ اچھا۔ انہوں نے کہا، فائدہ یہ ہے کہ آپ بال روم خالی کر کے اسے ڈانس پارٹیوں کے لیے زیادہ قیمت پر دے سکتے ہیں۔ پھر کہا، نقصان یہ ہے کہ ایک تو آپ مجھ سے آمدنی کھو دیں گے اور دوسرا میرے لیکچرز میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، یہ آپ کے ہوٹل کے لیے مفت کی تشہیریں جو آپ کھو دیں گے۔ بہت ہوشیاری سے بات کی۔ انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ سارا فوکس مینیجر کے فائدے پر تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مینیجر نے کرایہ 300% بڑھانے کے بجائے صرف 50% بڑھایا۔ واہ، یہ تو ایک کاروباری مثال ہے۔ روزمرہ زندگی میں خاص طور پر بچوں کے ساتھ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ تو ہر والدین کا مسئلہ ہے۔ کتاب میں اس کی بھی ایک بہت اچھی مثال ہے۔
ایک والد کا چھوٹا بیٹا کنڈرگارٹن جانے سے انکار کر رہا تھا۔ روز صبح گھر میں ہنگامہ ہوتا تھا۔ تو باپ نے ڈانٹنے کے بجائے سوچا کہ اگر میں یہ بچہ ہوتا تو میں اسکول جانے کے لیے کیوں پرجوش ہوتا؟ بالکل، اس نے اور اس کی بیوی نے مل کر ان تمام تفریحی کاموں کی فہرست بنائی جو بچہ اسکول میں کر سکتا تھا، جیسے فنگر پینٹنگ، گانے گانا، نئے دوست بنانا۔ جی، پھر انہوں نے گھر میں خود وہ کام کرنا شروع کر دیے۔ وہ کچن کی میز پر بیٹھ کر فنگر پینٹنگ کرنے لگے۔ اور بچہ دیکھنے لگا ہوگا؟ بالکل، وہ کونے سے جھانکنے لگا اور شامل ہونے کی درخواست کرنے لگا۔ اور انہوں نے اسے منع کر دیا ہوگا؟ جی، انہوں نے کہا نہیں، یہ سیکھنے کے لیے تمہیں پہلے کنڈرگارٹن جانا پڑے گا۔ اچھا۔ انہوں نے بچے کو اتنی تفصیل سے بتایا کہ اسکول میں کتنا مزہ آئے گا کہ اگلی صبح وہ بچہ خود تیار ہو کر سیڑھیوں پر بیٹھا اسکول جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اندر جانے کی شدید خواہش پیدا ہو چکی تھی۔ بالکل، اسے دھکیلنا نہیں پڑا، وہ خود کھنچا چلا جا رہا تھا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ لوگوں سے بہتر تعلقات بنانے کی 3 بنیادیں ہیں۔ پہلا، تنقید سے بچیں۔ دوسرا، خلوص دل سے تعریف کریں۔ اور تیسرا، دوسرے شخص کی خواہشات پر توجہ دیں۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں اصول ایک ہی مرکزی خیال کے گرد گھومتے ہیں: اپنے ایگو یعنی اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر دوسرے شخص کی انا کو اہمیت دینا۔ صحیح۔ تنقید ہماری اپنی انا کو تسکین دیتی ہے، جبکہ مخلصانہ تعریف اور دوسروں کی خواہشات کو سمجھنا ان کی انا کو تسکین دیتا ہے۔ یہی اس پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اپنے ایگو کو قابو کرنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ، ڈاکٹر سیموئل جانسن کا ایک مشہور قول ہے: کیا؟ خدا خود بھی انسان کا فیصلہ اس کے دنوں کے خاتمے تک نہیں کرتا۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ بالکل، اگر ہم دوسروں پر فیصلہ سنانے اور تنقید کرنے کی اپنی عادت کو صرف ایک طرف رکھ دیں تو ہمارے تعلقات میں کون سے نئے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ لوگوں کو آپ سے پسند کرنے پر کیسے آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آسان بنانے کا سفر یہاں جاری ہے۔ آج ہم ڈیل کارنیگی کی کتاب دوست کیسے بنائیں اور لوگوں پر اثر انداز کیسے ہوں پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے منفی رویوں سے بچنے پر بات کی تھی۔ آج کا موضوع اس سے ایک قدم آگے ہے: لوگوں کو اپنی طرف مائل کیسے کیا جائے۔ جی، کتاب اس کے لیے 6 طریقے بتاتی ہے، لیکن آج ہم صرف ان 6 اصولوں کی فہرست نہیں دہرائیں گے۔ ہم اس کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ 6 الگ الگ چالیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی فلسفے کا یوں سمجھیں کہ عملی مظاہرہ ہیں۔ اچھا، فلسفی ولیم جیمز نے اسے سراہے جانے کی شدید خواہش کہا تھا۔ یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جب ہم ان طریقوں کو اپناتے ہیں تو ہم دراصل اسی خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ خلوص سے کیا جائے تو اس کے نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کارنیگی کا پہلا اصول بظاہر بہت سادہ ہے: دوسروں میں حقیقی دلچسپی لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دوسروں میں دلچسپی لے کر 2 مہینوں میں اتنے دوست بنا سکتے ہیں جتنے آپ 2 سالوں میں بھی نہیں بنا سکتے، اگر آپ صرف یہ کوشش کرتے رہیں کہ دوسرے آپ میں دلچسپی لیں۔ اور اس کے لیے وہ اپنے کتے ٹپے کی مثال دیتے ہیں نا؟ جی بالکل، جو ہر کسی کو دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگتا تھا، بغیر کسی ذاتی مفاد کے۔ یہ مثال بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ہمیں خالص نیت کی اہمیت بتاتی ہے۔ جانوروں میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، لیکن انسانوں میں یہ اصول کیسے کام کرتا ہے؟ تھیوڈور روزویلٹ کی مثال دیکھیں۔ وہ امریکہ کے مقبول ترین صدور میں سے ایک تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر کسی کو، چاہے وہ صدر ہو یا وائٹ ہاؤس کا کوئی ملازم، ایک فرد کے طور پر دیکھتے تھے۔ ایک کہانی بہت مشہور ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کی کچن میں کام کرنے والی ایک ملازمہ اینی کو اس کے نام سے جانتے تھے۔ اچھا۔ وہ اس سے پوچھتے تھے کہ کیا وہ اب بھی مکئی کی روٹی بناتی ہیں، اور جب بھی وہ اس سے ملتے تو اس کی تعریف کرتے۔ یہ چھوٹی سی بات کسی کے لیے کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ مطلب صدر مملکت ایک عام ملازمہ کو نہ صرف نام سے جانتا ہے بلکہ اس کے کام کی تفصیلات بھی یاد رکھتا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف یادداشت کا کھیل نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے اس شخص پر توجہ دی۔ لیکن کیا روزمرہ زندگی میں یہ ممکن ہے؟ ہم سب صدر تو نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، لیکن اصول وہی رہتا ہے۔ کارنیگی ایک اور طریقہ بتاتے ہیں:
لوگوں کی سالگرہ یاد رکھنا۔ وہ خود ایک کتاب میں اپنے دوستوں کی سالگرہ لکھتے اور انہیں مبارکباد بھیجتے تھے۔ آج تو فیس بک سب کچھ یاد دلا دیتا ہے۔ جی، لیکن تصور کریں اس وقت کا جب کوئی شخص واحد ہوتا تھا جسے آپ کا خاص دن یاد رہتا تھا۔ اس کے پیچھے کی نفسیات یہ ہے کہ آپ یہ پیغام دے رہے ہیں، میرے ذہن میں آپ کے لیے ایک خاص جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم ہے حقیقی دلچسپی، اور اس سے ایک بات ذہن میں آتی ہے، دلچسپی دکھانے کا ایک غیر زبانی طریقہ بھی ہے۔ کارنیگی کا دوسرا اصول اسی بارے میں ہے، مسکرائیے۔ یہ تو بہت ہی بنیادی بات لگتی ہے نا؟ بنیادی ہے، لیکن اس کی طاقت کو اکثر کم سمجھا جاتا ہے۔ چارلز شواب، جو اپنے وقت کے سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے ایگزیکٹو تھے، کہتے تھے کہ ان کی مسکراہٹ کی قیمت لاکھوں ڈالر ہے۔ لاکھوں ڈالر؟ جی، کیونکہ مسکراہٹ ایک عالمگیر زبان ہے۔ یہ بغیر بولے کہتی ہے، میں آپ سے مل کر خوش ہوں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ فوری طور پر دفاعی رویے کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ ٹیلی فون کمپنیاں اپنے آپریٹرز کو فون پر بات کرتے ہوئے مسکرانے کی تربیت دیتی ہیں۔ سننے والے کو مسکراہٹ نظر نہیں آتی، لیکن اس کی گرمجوشی آواز میں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ والی بات نہیں؟ اگر میرا مسکرانے کا دل نہ کر رہا ہو اور میں زبردستی مسکراؤں تو کیا لوگ پہچان نہیں لیں گے کہ یہ نکلی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کارنیگی یہاں خوشامد اور تعریف کا فرق واضح کرتے ہیں۔ ایک غیر مخلص مسکراہٹ کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتی، لیکن یہاں ولیم جیمز کا ایک اور نظریہ کام آتا ہے۔ عمل اور احساس ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ اگر آپ خوش نہیں ہیں لیکن خوش ہونے کا عمل کرتے ہیں، یعنی مسکراتے ہیں، تو آپ کا دماغ خود بخود بہتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ صحیح۔ کتاب میں ایک نیو یارک کے اسٹاک بروکر کی کہانی ہے جس نے 30 دن تک ہر ایک کو دیکھ کر مسکرانے کا تجربہ کیا اور اس کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی بدل گئی۔ شروعات شاید میکینکی ہو، لیکن جب آپ دوسروں سے مثبت رد عمل دیکھتے ہیں تو وہ مسکراہٹ حقیقی بن جاتی ہے۔ تو مسکراہٹ ایک غیر زبانی پیغام ہے جو کہتا ہے آپ اہم ہیں۔ لیکن جب آپ بات شروع کرتے ہیں تو اس پیغام کو الفاظ میں دینے کا سب سے طاقتور طریقہ کیا ہے؟ یہاں کارنیگی کا تیسرا اصول آتا ہے، اور یہ واقعی بہت گہرا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی زبان میں سب سے میٹھی اور اہم آواز اس کا اپنا نام ہوتا ہے۔ یہ ایک یوں کہیں کہ نفسیاتی شارٹ کٹ ہے۔ جب آپ کسی کا نام استعمال کرتے ہیں تو آپ بھیڑ میں موجود ہزاروں لوگوں کو نظر انداز کر کے سیدھا اس ایک شخص کے دماغ کے VIP دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ واہ! آپ اسے ایک انفرادی شناخت دیتے ہیں۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ کی انتخابی مہم چلانے والے جم فارلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 50,000 لوگوں کو ان کے پہلے نام سے پکار سکتے تھے۔ 50,000؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں تھا، مطلب یہ ایک پورا سسٹم تھا، لیکن اس کا اثر جادوئی تھا۔ جب آپ کسی کو نام سے پکارتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ کاروبار کی دنیا میں اس کی ایک شاندار مثال موجود ہے۔ جب اینڈریو کارنیگی پینسلوینیا ریل روڈ کو اسٹیل ریل بیچنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنی نئی اسٹیل مل کا نام ریل روڈ کے صدر کے نام پر رکھ دیا۔ جی، ایڈگر تھامسن کے نام پر، ایڈگر تھامسن اسٹیل ورکس۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں وہ کانٹریکٹ مل گیا۔ لیکن ایک منٹ، کیا آج کے دور میں یہ تھوڑا چاپلوسی یا مینیپولیٹو نہیں لگے گا؟ یہ ایک انتہائی مثال ہے، لیکن اس کا اصول آج بھی لاگو ہوتا ہے۔ شاید آج آپ کسی کے نام پر فیکٹری نہ رکھیں، ظاہر ہے، لیکن آپ ایک ای میل میں اس کا نام صحیح ہجے کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ آپ گفتگو میں اس کا نام استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، لیکن نفسیاتی اصول وہی ہے۔ نام بھول جانا یا غلط بولنا یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ میرے لیے اتنے اہم نہیں تھے کہ میں آپ کا نام یاد رکھتی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اب تک 3 نکات پر بات کی: حقیقی دلچسپی، مسکرانا اور نام یاد رکھنا۔ اگلے 2 اصول اسی خیال کو گفتگو کے فن میں لے جاتے ہیں۔ کتاب کا چوتھا اصول ہے ایک اچھے سامع بننا، اور 5واں ہے دوسروں کی دلچسپی کے موضوعات پر بات کرنا۔ بالکل، یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ ایک بہترین گفتگو کرنے والا بننے کا راز یہ ہے کہ آپ ایک بہترین سامع بنیں۔ زیادہ تر لوگ تو صرف اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ یہی تو بات ہے، وہ شخص جو پوری توجہ سے سنتا ہے وہ نایاب اور قیمتی ہوتا ہے۔ کارنیگی ایک پارٹی میں ایک مشہور ماہر نباتات سے ملے۔ انہوں نے گھنٹوں اس شخص سے بات کی، حالانکہ وہ خود پودوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟
صرف خاموشی اور دلچسپی سے سنا۔ اچھا۔ بعد میں اس ماہر نے میزبان سے کہا کہ کارنیگی دنیا کے سب سے دلچسپ گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ تو کمال ہے، انہوں نے تقریباً کچھ نہیں کہا لیکن سب سے دلچسپ کہلائے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایک ایسا آئینہ چاہتے ہیں جس میں وہ خود کو دیکھ سکیں۔ بالکل، جب آپ سنتے ہیں تو آپ وہ آئینہ بن جاتے ہیں، اور جب آپ غور سے سنتے ہیں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرے شخص کی دلچسپی کن چیزوں میں ہے۔ اور یہیں سے 5واں اصول شروع ہوتا ہے۔ جی، اس کی ایک بہترین کاروباری مثال کتاب میں دی گئی ہے۔ ایک بیکری کا مالک مسٹر ڈوورنوئے 4 سال تک ایک ہوٹل مینیجر کو بریڈ بیچنے کی کوشش کرتا رہا، ناکام رہا۔ 4 سال تک؟ جی، پھر ایک دن اس نے اپنی حکمت عملی بدلی۔ اس نے مینیجر کی دلچسپیوں کے بارے میں تحقیق کی اور پتہ چلا کہ وہ ہوٹل مالکان کی ایک تنظیم کا بہت پرجوش رکن ہے۔ تو اس نے بریڈ کے بجائے اس تنظیم کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ بالکل، اگلی ملاقات میں اس نے آتے ہی اس تنظیم کے بارے میں جوش و خروش سے بات کی۔ مینیجر آدھے گھنٹے تک اپنے شوق کے بارے میں بات کرتا رہا، اور گفتگو کے آخر میں مینیجر نے خود ہی کہا، ویسے آپ اپنی بریڈ کے کچھ نمونے بھجوا دیں؟ واہ، مطلب اس نے اپنی ضرورت کے بجائے مینیجر کی دلچسپی کو اولویت دی اور کام ہو گیا۔ جی، اس نے اپنی توجہ خود سے ہٹا کر گاہک پر مرکوز کر دی۔ یہ واقعی ایک طاقتور تبدیلی ہے۔ اب ہم آتے ہیں چھٹے اور آخری اصول پر، جسے کارنیگی انسانی رویے کا سب سے اہم قانون کہتے ہیں: ہمیشہ دوسرے شخص کو اہم محسوس کرائیں۔ یہ اصول تو باقی تمام اصولوں کا نچوڑ لگتا ہے۔ یہ واقعی ان سب کا مجموعہ ہے۔ جب آپ کسی میں حقیقی دلچسپی لیتے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کا نام یاد رکھتے ہیں، اسے سنتے ہیں، تو آپ دراصل اسے یہی پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ میری نظر میں اہم ہیں۔ لیکن یہاں خلوص بہت ضروری ہے۔ کارنیگی تعریف اور خوشامد میں واضح فرق بتاتے ہیں۔ تعریف دل سے ہوتی ہے اور خوشامد زبان سے۔ اس کی کوئی چھوٹی روزمرہ کی مثال؟ کتاب میں ایک بہت سادہ سی مثال ہے۔ کارنیگی ایک خط پوسٹ کرنے گئے تو پوسٹ آفس کا کلرک بہت بیزاری سے کام کر رہا تھا۔ کارنیگی نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کلرک کے بال بہت اچھے ہیں۔ اچھا؟ انہوں نے بے ساختہ کہا، کاش میرے بال بھی آپ جیسے ہوتے۔ کلرک ایک دم حیران ہوا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے بہت خوش دلی سے ان کا کام کیا۔ اور لوگ اس خلوص کو پہچان لیتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں ایک اور قدرے ڈرامائی کہانی ہے، ایک بوڑھی خاتون کی جو اپنی بڑی سی حویلی میں تنہا رہتی تھی۔ ایک شخص نے ان سے ان کے گھر کی اور ان کی جمع کی ہوئی قیمتی اشیاء کی خلوص دل سے تعریف کی۔ وہ خاتون پہچان اور تعریف کے لیے اتنی ترسی ہوئی تھی کہ وہ اس شخص سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنی محبوب پیکارڈ گاڑی اسے تحفے میں دے دی۔ یہ ایک انتہائی مثال ہے، لیکن یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان اپنی اہمیت تسلیم کیے جانے کا کتنا بھوکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہر شخص اپنی کہانی کا ہیرو ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اسے اسی طرح دیکھیں۔ جب آپ کسی کو اہم محسوس کراتے ہیں تو آپ اس کی عزت نفس کو بڑھاتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان 6 طریقوں پر گہرائی سے بات کی۔ خلاصہ یہ نہیں ہے کہ یہ 6 اصولوں کی ایک چیک لسٹ ہے، بلکہ اصل سبق یہ ہے کہ ان سب کے مرکز میں ایک ہی خیال ہے: اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکل کر دوسرے انسان کی دنیا میں قدم رکھنا۔ بالکل درست۔ جب آپ اپنی توجہ خود سے ہٹا کر دوسرے شخص پر مرکوز کرتے ہیں تو جادو ہوتا ہے۔ آپ تعلقات استوار کرنے لگتے ہیں، صرف لین دین نہیں۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر بھروسہ، دوستی اور اثر و رسوخ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ اگلے حصے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ لوگوں کو اپنی سوچ سے کیسے قائل کیا جا سکتا ہے، بغیر بحث کیے یا ان کی مخالفت مول لیے۔ لیکن آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے جن اصولوں پر بات کی وہ سب خلوص اور حقیقی توجہ پر مبنی ہے، لیکن کیا اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر تعامل مختصر، تیز اور اکثر سطحی ہوتا ہے، کیا ہم ان اصولوں کو خلوص کے ساتھ اپنانے کی صلاحیت کھو رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنے کے لیے ہم سامعین کو چھوڑتے ہیں۔ یہ چینل آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہے۔ آج ہم ڈیل کارنیگی کی کلاسک کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے خلاصے کے چوتھے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے لوگوں میں مقبول ہونے کے 6 طریقے سیکھے تھے۔ آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک بہت بڑے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
کیا آج کی اس تیز رفتار اور آپ کہہ لیں پولرائزڈ دنیا میں کسی کا ذہن واقعی بدلا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور اگر ہاں تو کیا اس کا راز بحث جیتنے میں ہے یا نفسیات کو سمجھنے میں؟ بالکل، اور کارنیگی کا پورا تیسرا حصہ اسی کے بارے میں ہے، لوگوں کو اپنی سوچ پر قائل کرنے کے 12 اصول۔ اور ان کا مرکزی خیال یہ ہے کہ قائل کرنا کوئی جنگ نہیں ہے جسے جیتنا ہے، یہ ایک تعلق ہے جسے بنانا ہے۔ اچھا۔ زبردستی یا دلائل سے آپ کسی کو وقتی طور پر خاموش کو کروا سکتے ہیں، لیکن اس کا دل اور دماغ نہیں جیت سکتے۔ تو آج ہم ان میں سے کچھ بنیادی اصولوں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ 1930 کی دہائی کی یہ باتیں آج کے ٹویٹر اور واٹس ایپ کے دور میں کتنی کارآمد ہیں۔ آئیے پہلے اصول سے شروع کرتے ہیں، جو پہلی نظر میں تو بالکل الٹا لگتا ہے۔ کارنیگی کا پہلا اور شاید سب سے چونکانے والا اصول یہ ہے کہ بحث جیتنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اب یہ بات مجھے کچھ عجیب لگتی ہے۔ جی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بالکل غلط بات کر رہا ہو، کوئی غلط معلومات پھیلا رہا ہو، تو ہم اسے درست نہ کریں؟ کیا یہ فکری بے ایمانی نہیں ہوگی؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اکثر لوگ اس اصول کو غلط سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، کارنیگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سچ کو نظر انداز کر دیں۔ ان کا زور اس بات پر ہے کہ آپ بحث کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 90% بحثیں اس طرح ختم ہوتی ہیں کہ دونوں فریق پہلے سے زیادہ اپنی بات پر قائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ اب بحث جیت بھی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دوسرے شخص کو نیچا دکھایا، اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی اور اس نے آپ کے خلاف دل میں بغض پال لیا۔ یعنی آپ نے ایک دلیل جیتی لیکن ایک اچھا تعلق کھو دیا۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ کیا کہا جائے سے زیادہ کیسے کہا جائے کے بارے میں ہے۔ کتاب میں کارنیگی کی اپنی ایک کہانی ہے۔ جی، ڈنر پارٹی والی۔ ہاں، وہ ایک ڈنر پارٹی میں تھے جہاں ایک صاحب نے شیکسپیئر کا ایک کال بائبل سے منسوب کر دیا۔ کارنیگی کو فوراً پتہ چل گیا کہ وہ غلط ہے اور انہوں نے سب کے سامنے انہیں ٹوک دیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بے آرام خاموشی، اور وہ صاحب اپنی بات پر اڑ گئے۔ بالکل۔ بعد میں کارنیگی کے دوست نے انہیں سمجھایا، تم نے اسے غلط ثابت کر کے کیا پا لیا؟ کیا اسے وہ تمہیں پسند کرنے لگا؟ تم نے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا۔ تعلقات میں ہمیشہ نکیلے کناروں سے بچنا چاہیے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ تعلق کو اہمیت دیتے ہیں یا اپنی انا کو؟ آج کل سوشل میڈیا پر ہر کوئی بحث جیتنا چاہتا ہے، لیکن کیا کسی نے کبھی ٹویٹر پر بحث جیت کر کسی کا ذہن بدلا ہے؟ نہیں، اس سے صرف دوریاں بڑھتی ہیں۔ اس کی ایک بہت اچھی عملی مثال فریڈرک پارسنز کی ہے، جو ایک انکم ٹیکس کنسلٹنٹ تھے۔ جی۔ وہ 1 گھنٹے سے ایک سخت مزاج ٹیکس انسپیکٹر سے $9,000 کے معاملے پر بحث کر رہے تھے۔ پارسنز کا خیال تھا کہ یہ رقم وصول نہیں ہو سکتی، اس لیے اس پر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، جبکہ انسپیکٹر بضد تھا کہ ٹیکس لگے گا۔ جب پارسنز کو احساس ہوا کہ بحث سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو انہوں نے اپنی حکمت عملی مکمل طور پر بدل دی۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے مقابلے میں یہ آپ کے لیے زیادہ اہم معاملہ ہے۔ میرا علم تو کتابی ہے، جبکہ آپ کا سارا علم اور تجربہ عملی ہے۔ یعنی انہوں نے اس کی تعریف کی۔ جی، اور پھر کہا، سچ کہوں تو کبھی کبھی مجھے خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس بھی آپ جیسا تجربہ اور پس منظر ہو۔ اور اس کا اثر تو جادوئی تھا۔ انسپیکٹر کا سارا رویہ بدل گیا۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی زندگی کے تجربات سنانے لگا۔ بالکل، اور پھر اس نے پارسن سے کہا کہ وہ اس معاملے پر دوبارہ غور کرے گا۔ کچھ دن بعد اس نے فون کیا اور بتایا کہ اس نے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ واہ! تو جب پارسنز نے بحث ختم کر کے اس کی انا کو تسکین دی تو وہ ایک سخت افسر سے ایک مہربان انسان بن گیا۔ یعنی جب آپ کسی سے بحث کرتے ہیں تو آپ اس کے دماغ کا دفاعی حصہ متحرک کر دیتے ہیں۔ جی، لیکن جب آپ اس کی رائے اور تجربے کا احترام کرتے ہیں تو آپ اسے تعاون پر آمادہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بحث سے بچنا پہلا قدم ہے۔ لیکن کیا ہو اگر بحث شروع ہو چکی ہو اور آپ کو اچانک احساس ہو کہ آپ غلطی پر ہیں؟ یہاں تو اکثر لوگ اپنی انا کی وجہ سے مزید ڈوب جاتے ہیں، لیکن کارنیگی کا دوسرا اصول ہمیں ایک بہت طاقتور راستہ دکھاتا ہے۔ بالکل، اور وہ اصول ہے، اگر آپ غلط ہیں تو اس سے جلدی، واضح طور پر اور پرجوش طریقے سے تسلیم کر لیں۔ یہ کہنا جتنا آسان ہے، کرنا اتنا ہی مشکل۔ بہت مشکل، لیکن اس کی طاقت حیران کن ہے۔ جب آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں تو آپ دوسرے شخص کے ہاتھ سے لڑائی کا سارا سامان چھین لیتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے پاس آپ پر تنقید کرنے کے بجائے آپ کو معاف کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔
لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے؟ خاص طور پر ایک پیشہ ورانہ ماحول میں اگر آپ اپنے باس کے سامنے غلطی مان لیں تو کیا وہ آپ کو نااہل نہیں سمجھے گا؟ یہ ایک عام خدشہ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی احمق اپنی غلطیوں کا دفاع کر سکتا ہے، اور اکثر کرتے بھی ہیں، لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے ہمت اور کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو بھیڑ سے الگ کرتا ہے۔ اچھا۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ ایماندار ہیں اور آپ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ غلطی چھپانے کی کوشش آپ کو زیادہ ناقابل اعتبار بناتی ہے۔ کارنیگی نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بتایا جب وہ پارک میں اپنے چھوٹے کتے کو بغیر پٹے کے گھما رہے تھے، جو کہ غیر قانونی تھا۔ جی، اور ایک پولیس آفیسر نے انہیں پکڑ لیا۔ کارنیگی جانتے تھے کہ وہ غلطی پر ہے، تو بحث کرنے کے بجائے انہوں نے فوراً کہا، آفیسر صاحب، آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، میں قصوروار ہوں، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی صفائی نہیں۔ اور پھر انہوں نے خود پر تنقید شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس آفیسر کا لہجہ بالکل نرم ہو گیا۔ جی، اس نے کارنیگی کا دفاع کرنا شروع کر دیا اور کہا، ارے مجھے پتا ہے کہ جب کوئی نہ ہو تو ہر کوئی اپنے چھوٹے کتے کو تھوڑا بھاگنے دیتا ہے۔ اور آخر میں انہیں صرف ایک وارننگ دے کر جانے دیا۔ بالکل، جب آپ خود کو مجرم قرار دے دیتے ہیں تو دوسرے شخص کی انا کو تسکین پہنچانے کا واحد طریقہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ فراغ دلی دکھا کر آپ کو معاف کر دے۔ تاریخ میں اس کی سب سے طاقتور مثال امریکی خانہ جنگی کے جنرل رابرٹ ای لی کی ہے۔ جی، گیٹسبرگ کی جنگ میں ان کی فوج کو ایک تباہ کن شکست ہوئی۔ اور یہ ایک ایسی شکست تھی جس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا تھا۔ اس تباہی کے بعد لی نے اپنی شکست کا الزام کسی جنرل یا سپاہی پر نہیں ڈالا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب ان کے شکست خوردہ فوجی واپس آئے تو وہ ان سے ملنے گئے اور کہا، یہ سب میری غلطی ہے، میں اور صرف میں اس جنگ کی شکست کا ذمہ دار ہوں۔ واہ! تاریخ میں بہت کم لیڈرز نے اتنی بڑی ناکامی کی ذمہ داری اتنی ہمت اور وقار سے قبول کی ہے۔ اس ایک عمل نے انہیں اپنے فوجیوں کی نظر میں پہلے سے بھی بڑا بنا دیا۔ یہ واقعی ایک طاقتور مثال ہے۔ تو غلطی تسلیم کرنا کمزوری نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی اور عزت کی علامت ہے۔ اچھا، تو ہم نے سیکھا ہے کہ بحث سے بچنا ہے اور غلطی ہو جائے تو مان لینی ہے۔ لیکن ان مشکل گفتگوؤں کو شروع کیسے کیا جائے جہاں آپ کو پتا ہو کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے؟ یہاں کارنیگی کا تیسرا اصول کام آتا ہے، جو ایک پرانی کہاوت پر مبنی ہے، شہد کا ایک قطرہ 1 گیلن زہر سے زیادہ مکھیاں پکڑتا ہے۔ یعنی اصول سادہ ہے، ہمیشہ دوستانہ انداز میں شروعات کریں۔ جی یہ تو سورج اور ہوا کی مشہور کہانی کی طرح ہے۔ ہاں، دونوں میں بحث ہوئی کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ انہوں نے ایک مسافر کا کوٹ اتارنے کا مقابلہ کیا۔ ہوا نے پوری طاقت سے طوفان برپا کر دیا، لیکن مسافر نے اپنا کوٹ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بالکل، ہوا جتنی تیز ہوتی مسافر اتنا ہی اپنے کوٹ کو جکڑ لیتا۔ پھر سورج کی باری آئی، اس نے صرف نرمی اور گرم جوشی سے چمکنا شروع کیا۔ اور جلد ہی مسافر کو گرمی لگی اور اس نے خود ہی اپنا کوٹ اتار دیا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ نرمی، دوستی اور گرمجوشی ہمیشہ غصے اور زبردستی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ کتاب میں جان ڈی راک فیلر جونیئر کی ایک بہت متاثر کن مثال ہے۔ جی، 1915 میں کولوراڈو میں کان کنوں کی ایک شدید ہڑتال چل رہی تھی، جو تاریخ کی خونی ترین ہڑتالوں میں سے ایک تھی۔ کان کن راک فیلر سے شدید نفرت کرتے تھے کیونکہ کئی ہڑتالیوں کو گولی مار دی گئی تھی۔ ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ راک فیلر اس صورتحال کو حل کرنا چاہتے تھے۔ وہ دھمکیاں دے سکتے تھے، بحث کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بالکل مختلف راستہ اپنایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہڑتالیوں کے نمائندوں سے ملاقات کی اور اپنی تقریر کا آغاز انتہائی دوستانہ لہجے میں کیا۔ انہوں نے کہا، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ مجھے آپ جیسے باوقار نمائندوں سے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور پھر کہا، میں یہاں آپ کے اور اپنے مشترکہ مفادات پر بات کرنے کے لیے ایک دوست کے طور پر آیا ہوں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ تھوڑا سا مینیپولیٹو نہیں؟ کیا راکفیلر واقعی ان کے دوست بننا چاہتا تھے یا وہ صرف ایک ہوشیار ٹیکنیک استعمال کر رہے تھے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے، اور کارنیگی کے ناقدین اکثر یہ نکتہ اٹھاتے ہیں۔ اصل میں کارنیگی کا فلسفہ یہ ہے کہ نیت اہم ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ تکنیک صرف لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے اپنا رہے ہیں تو وہ جلد یا بدیر جان جائیں گے،
لیکن اگر آپ واقعی ایک بہتر تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو دوستانہ آغاز سب سے حقیقی اور مؤثر طریقہ ہے۔ اور راکفیلر کے معاملے میں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس تقریر نے ایک معجزہ کر دیا۔ نفرت کی لہریں پرسکون ہو گئیں اور بہت سے ہڑتالیوں نے بغیر کسی مزید مطالبے کے کام دوبارہ شروع کر دیا۔ یہ دوستانہ رویہ ہمیں آج کے آخری اصول کی طرف لے جاتا ہے، جو شاید ان سب میں سب سے زیادہ نفسیاتی طور پر ہوشیار ہے۔ جی، اور وہ ہے دوسرے شخص کو یہ محسوس ہونے دیں کہ یہ خیال اسی کا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نفسیات کا ایک گہرا اصول ہے۔ لوگوں کو اپنے خیالات پر دوسروں کے ٹھونسے ہوئے خیالات سے کہیں زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات مانے تو انہیں کبھی یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ انہیں کچھ بیچ رہے ہیں یا ان پر کوئی خیال مسلط کر رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ تجویز دیں اور انہیں خود نتیجہ اخذ کرنے دیں۔ اسے نفسیاتی ملکیت یا آئیکیا ایفیکٹ بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، ہم ان چیزوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں جنہیں بنانے میں ہمارا ہاتھ ہو۔ کتاب میں یوجین وسن کی مثال ہے، جو ایک ڈیزائن اسٹوڈیو کے لیے خاکے بیچتے تھے۔ وہ نیو یارک کے ایک بڑے سٹائلسٹ کو 3 سال تک ہر ہفتے خاکے دکھاتے رہے۔ 150 سے زیادہ ملاقاتیں کی، لیکن وہ کبھی ایک بھی خاکہ نہیں خریدتا تھا۔ پھر آخر کار ویسن نے اپنی حکمت عملی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ جی، اگلی بار وہ کچھ نامکمل خاکے لے کر گئے اور کہا، کیا آپ میری ایک چھوٹی سی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ نامکمل خاکے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح مکمل کریں تاکہ یہ آپ کی ضروریات کے مطابق ہو سکیں؟ اور نتیجہ حیران کن تھا۔ خریدار نے خاکے کچھ دن اپنے پاس رکھے، ان پر اپنی تجویز دیں، اور جب ویسن ان تجاویز کے مطابق خاکے مکمل کر کے واپس لائے تو اس نے وہ سارے خرید لیے۔ یہاں کیا ہوا؟ اب خریدار کو لگ رہا تھا کہ یہ ڈیزائن وہ خود بنا رہا ہے۔ بالکل، یہ خیال اس کا اپنا تھا۔ ویسن نے اسے کچھ بیچا نہیں، بلکہ خریدار نے خود خریدا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اس نے دوسرے شخص کو خیال کا مالک بنا دیا تھا۔ چینی فلسفی لاؤزو نے کہا تھا، دریا اور سمندر 100 پہاڑی ندیوں سے خراج اس لیے وصول کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سے نیچے رہتے ہیں۔ کیا خوب بات ہے۔ جب آپ خود کو دوسرے سے نیچے رکھتے ہیں تو آپ ان پر راج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم ان چاروں اصولوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، بحث سے بچنا، غلطی ماننا، دوستی سے پیش آنا اور دوسروں کو کریڈٹ دینا، تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ یہ سب اپنی انا کو قابو میں رکھنے کے بارے میں ہے۔ قائل کرنا اس بارے میں نہیں ہے کہ کون صحیح ہے، بلکہ اس بارے میں ہے کہ کون تعلق کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ بالکل، قائل کرنے کا بہترین طریقہ لڑنا یا اپنی برتری ثابت کرنا نہیں، بلکہ احترام، ہمدردی اور سمجھداری سے دوسرے شخص کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دوسرا شخص محفوظ محسوس کرے اور اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی آن لائن چیخ کر اپنی بات منوانا چاہتا ہے، یہ پرسکون، باوقار اور ہمدردانہ طریقہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم اور انقلابی ہو گیا ہے۔ اگلے حصے میں ہم قیادت کے ان اصولوں پر بات کریں گے جن سے لوگوں کو بدلے بغیر بدلا جا سکتا ہے۔ آج ہم ڈیل کارنیگی کی مشہور زمانہ کتاب دوست کیسے بنائیں اور لوگوں پر اثر انداز کیسے ہوں پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ ہمارا 5واں حصہ ہے اور آج کا موضوع کتاب کا 4تھا حصہ ہے۔ ایک لیڈر بنے، لوگوں کو ناراض کیے بغیر کیسے تبدیل کیا جائے۔ یہ میرے خیال میں سب سے مشکل کام ہے، کسی کو یہ بتانا کہ وہ غلطی پر ہے بغیر اسے اپنا دشمن بنائے۔ بالکل، اور کتاب کا مقصد صرف یہ نہیں کہ غلطی کیسے بتائی جائے، بلکہ ایک ایسا ماحول کیسے بنایا جائے، مطلب ایک ایسا ماحول جہاں لوگ خود کو تبدیل کرنے پر آمادہ ہوں۔ یہ اصول دیرپا مثبت تبدیلی لانے کے لیے ہیں، نہ کہ وقتی طور پر کسی سے کام نکلوانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں مجھے کسی کو بتانا ہے کہ اس نے کام ٹھیک نہیں کیا، میرا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے سیدھی تنقید تو نہیں کرنی۔ بالکل نہیں۔ کتاب کا پہلا اصول کہتا ہے کہ ہمیشہ تعریف اور ایماندارانہ ستائش سے بات شروع کریں۔ کارنیگی اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے کوئی ڈینٹسٹ ڈرلنگ سے پہلے نووکین استعمال کرتا ہے۔ اچھا، تکلیف تو پھر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ دوا درد کو کم کر دیتی ہے۔ تعریف بالکل اسی نووکین کا کام کرتی ہے۔ یہ مثال تو بہت دلچسپ ہے۔ جی، اور اس کی ایک شاندار تاریخی مثال ابراہیم لنکن کی ہے۔ اوہ، لنکن؟ جی، انہوں نے اپنے ایک جنرل جوزف ہوکر کو ایک خط لکھا تھا۔
خانہ جنگی کے دوران جنرل ہوکر بہت سنگین غلطیاں کر رہے تھے اور وہ کھلے عام لنکن پر تنقید بھی کر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں تو کوئی بھی غصے سے بھرا خط لکھے گا۔ کوئی بھی لکھتا، لیکن لنکن نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے خط کا آغاز جنرل کی قابلیت اور بہادری کی تعریف سے کیا اور اس کے بعد بہت نرمی سے لکھا، کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں۔ پیغام بھی پہنچ گیا اور تعلقات بھی خراب نہیں ہوئے۔ ایک ٹھیکیدار سے سامان وقت پر چاہیے تھا۔ وہ سیدھا جا کر مطالبہ کرنے کے بجائے پہلے اس کی فیکٹری گئے اور اس کے کام کرنے کے نظام اور مشینوں کی تعریف کی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھیکیدار نے خود ہی کہا کہ وہ ان کا کام ہر حال میں وقت پر پورا کرے گا، چاہے دوسرے آرڈرز پھونکنے پڑے۔ تعریف نے بحث کی گنجائش ہی ختم کر دی۔ اچھا، تو آپ نے تعریف کے ساتھ زمین ہموار کر لی، لیکن اب اصل بات پر آنا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ تعریف کے بعد لیکن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ نے کام بہت اچھا کیا لیکن۔ اور وہ لیکن پہلی ساری تعریف پر پانی پھیر دیتا ہے۔ بالکل، سارا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہی کتاب کا دوسرا اصول ہے کہ براہ راست تنقید سے بچیں۔ لیکن کا لفظ سننے والے کے دماغ میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ تعریف تو بس ایک بہانہ تھی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کتاب کہتی ہے کہ لیکن کی جگہ اور کا استعمال کریں۔ لیکن کی جگہ اور کیسے؟ یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ جانی ہمیں تم پر فخر ہے، لیکن اگر تم الجبرا میں محنت کرتے، یہ کہا جائے جانی ہمیں تم پر فخر ہے، اور اگر تم یہی محنت الجبرا میں بھی جاری رکھو تو نتائج شاندار ہوں گے۔ واہ، یہ تو صرف لفظوں کا چھیل نہیں ہے، یہ پورا پیغام ہی بدل دیتا ہے۔ جی، لیکن پچھلی بات کو رد کرتا ہے جبکہ اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی سے جڑی وہ چارلز شواب والی مثال مجھے بہت پسند ہے۔ جی ہاں، بالواسطہ نشاندہی کا اصول۔ شواب نے اپنے ملازموں کو نو اسموکنگ سائن کے نیچے سگریٹ پیتے دیکھا۔ تو انہوں نے انہیں ڈانٹا نہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ ان کے پاس گئے، ہر ایک کو ایک سگار دیا اور کہا، دوستو، اگر آپ یہ باہر جا کر پئیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ پیغام بھی پہنچ گیا اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی، سب خوش تھے۔ ایک منٹ، یہ چارلز شواب والی مثال دلچسپ ہے، لیکن کیا آج کے دور میں یہ تھوڑا مینیپولیٹو نہیں لگے گا؟ مطلب کیا ملازمین یہ نہیں سوچیں گے کہ باس ان کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیل رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب نیت میں ہے۔ اگر آپ کا مقصد صرف لوگوں سے اپنی بات منوانا ہے تو یہ ہیلا پھیری ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد واقعی کسی کی دل آزاری کیے بغیر اسے بہتر بنانا ہے تو یہ حکمت ہے۔ اچھا، نیت کا فرق ہے۔ جی، شواب کا مقصد اصول کی پاسداری کروانا تھا، ملازموں کو شرمندہ کرنا نہیں۔ ان کا طریقہ تعلقات کو خراب ہونے سے بچا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، تو بال واسطہ انداز اور تعریف کے علاوہ کچھ اصول لیڈر کی اپنی ذات سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ اپنی غلطیوں کے بارے میں بات کرنا۔ یہ تو اپنی کمزوری ظاہر کرنے جیسا نہیں؟ سننے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر اس کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا اصول ہے، تنقید کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کے بارے میں بات کریں۔ جب کوئی لیڈر پہلے اپنی غلطیاں مانتا ہے تو وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں۔ اس سے دوسرا شخص دفاعی پوزیشن میں نہیں جاتا، وہ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ کارنیگی خود اپنی سیکریٹری سے کہتے تھے، تم نے غلطی کی ہے، لیکن یقین کرو یہ ان غلطیوں سے بالکل بری نہیں جو میں خود کر چکا ہوں۔ میں نے خود اتنی بے وقوفانہ غلطیاں کی ہیں کہ مجھے کسی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں، لیکن کیا تم نہیں سمجھتی کہ اگر تم ایسا کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا؟ اس رویے کے بعد تو تنقید سننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جی، اور اسی سے جڑا ہوا چوتھا اصول ہے، حکم دینے کے بجائے سوالات پوچھیں۔ اچھا، یہ بھی طاقت کے عدم توازن کو کم کرنے کے بارے میں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ اوون ڈی ینگ جو ایک عظیم لیڈر تھے، انہوں نے کبھی کسی کو براہ راست حکم نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ مشورے کے انداز میں بات کرتے تھے، جیسے آپ اس پر غور کر سکتے ہیں، یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کرے گا؟ اس سے لوگوں کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اور وہ خوشی سے کام کرتے ہیں۔ حکم تو بغاوت کو جنم دیتا ہے۔ صحیح، اور اسی سے جڑا ہوا اصول ہے دوسرے کی عزت نفس بچانا۔ جی، جو شاید سب سے اہم ہے، کسی کی غلطی پر اسے سب کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے۔ اس کی کوئی خاص مثال جو اس نقطے کو واضح کر سکے؟ کتاب میں اینا مزون کی کہانی ہے، ایک مارکیٹنگ اسپیشلسٹ جنہوں نے اپنے پہلے بڑے پروجیکٹ میں سنگین غلطی کر دی۔
मीटिंग में रिपोर्ट पेश करते हुए वो खौफ से कांप रही थीं। उन्हें लगा कि उनका कैरियर खत्म। ओह, लेकिन उनके बॉस ने सबके सामने उन्हें डांटने के बजाय उनके काम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि नए प्रोजेक्ट में गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने सबके सामने कहा कि उन्हें ऐना की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इस रवैये ने तो इना को हमेशा के लिए उनका वफादार बना दिया होगा। बिल्कुल, बॉस ने उनकी इज्जत बचाकर उनकी वफादारी जीत ली। तो हमने फीडबैक के लिए जमीन तैयार की, पैगाम पहुंचाया और इज्जत नफ्स को भी बचाया। लेकिन तब्दीली को देरपा कैसे बनाया जाए? मुझे लगता है कार्नेगी के मुताबिक इसका जवाब हौसला अफजाई में है। जी, हौसला अफजाई मौजज़े कर सकती है। किताब का छठा उसूल है, मामूली सी बेहतरी की भी तारीफ करें और हर बेहतरी पर सिताइश करें। कार्नेगी कहते हैं कि तारीफ इंसानी रूह के लिए धूप की तरह है। इसके बगैर हम फल फूल नहीं सकते। ये बात बहुत गहरी है। हम अक्सर तनकीद तो फौरन कर देते हैं, लेकिन तारीफ करने में कंजूसी करते हैं। जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मशहूर गुलकार एनरिको करूसो की मिसाल लें। बचपन में उनके उस्ताद ने कहा था कि वो कभी गा नहीं सकते। ओह खुदाया! ये अल्फाज उनका करियर खत्म कर सकते थे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा कि वो जानती हैं कि वो गा सकते हैं। माँ की उस तारीफ और हौसला अफजाई ने उनकी जिंदगी बदल दी। करें, ये 7वां उसूल है ना? बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स बेहतर हो तो ऐसा जाहिर करें कि वो पहले ही इस खूबी का मालिक है। लोगों को एक अच्छी साख्त देना उन्हें उस पर पूरा उतरने के लिए गैर मामूली कोशिश करने पर मजबूर करता है। जैसे वो टीचर वाली कहानी जिन्होंने स्कूल के सबसे शरारती लड़के से कहा था। जी, मिसेस रूथ हॉपकिंस। उन्होंने टॉमी से कहा, टॉमी, मैंने सुना है तुम एक फितरी लीडर हो। मैं इस साल क्लास को बेहतरीन बनाने के लिए तुम पर इन्हिसार करूंगी। और इस एक जुमले ने टॉमी की जिंदगी बदल दी। अब तक के तमाम उसूल बहुत नरमी और हिकमत पर मबनी है, लेकिन क्या सख्त फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं है? ये एक अहम नुक्ता है। कार्नेगी का फलसफा इंसानी ताल्लुकात के लिए है। ये हर इंतजामी मसले का हल नहीं। यकीनन हंगामी सूरत हाल में बराह रास्त हुक्म देना जरूरी हो सकता है, लेकिन कार्नेगी का इस्तदलाल ये है कि 99% सूरत हाल हंगामी नहीं होती। हम आदतन सख्ती का रास्ता इख्तियार करते हैं। बिल्कुल, जबकि नरमी ज्यादा देर पा नताइज देती है। और ये हौसला अफजाई का सिलसिला आखिरी उसूलों में भी जारी रहता है। जी हाँ, 8वां उसूल कहता है, हौसला अफजाई का इस्तेमाल करें। गलती को इस तरह पेश करें कि उसे ठीक करना आसान लगे। अगर आप किसी से कहें कि वो ये काम कभी नहीं सीख सकता, तो आपने उसकी बेहतरी की तमाम तरगीबात खत्म कर दी। लेकिन अगर आप हौसला अफजाई करें, चीजों को आसान दिखाएं और इसे बताएं कि आपको उसकी सलाहियतों पर यकीन है, तो वो उस काम में महारत हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देगा। जैसे इस बच्चे डेविड के साथ हुआ, जिसे स्कूल में दिमागी तौर पर कमजोर समझा जाता था। जी, उसके वालिद ने रियाजी सिखाने को एक खेल बना दिया और हर छोटी कामयाबी पर जश्न मनाया। उन्होंने गलती को एक नाकाबिले उबूर पहाड़ बनाने के बजाय उसे एक छोटी काबिले इस्लाह रुकावट बनाकर पेश किया, और डेविड का एतमाद बहाल हो गया। और 9वां और आखिरी उसूल, दूसरे शख्स को वो काम करने पर खुश करें जो आप तजवीज़ करते हैं। इसका मतलब है अपनी तजवीज़ को उस शख्स के फ़ायदे से जोड़ें। लीडर को ये समझना चाहिए कि लोग वो काम खुशी से करते हैं जिसमें उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आए। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि मौसर क़यादत का मतलब सख्ती नहीं बल्कि नफ्सियाती हिकमत है। तारीफ से बात शुरू करना, बलवास्ता तनकीद करना, दूसरों की इज्जत बचाना और मुसलसल हौसला अफजाई करना। आपने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा निकाला। ये तमाम उसूल एक ही मरकजी ख्याल के गिर्द घूमते हैं। क़यादत का मतलब दूसरे शख्स की अना को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसे महफूज रखना है। जब आप किसी को नफ्सियाती तौर पर महफूज महसूस करवाते हैं, तो वो तनकीद को हमले के तौर पर नहीं बल्कि मदद के तौर पर देखता है। जी, ये वक्ती तामील हासिल करना नहीं, बल्कि देर पर वफादारी और बेहतरी का रास्ता है। अगले और आखिरी हिस्से में हम इस किताब के मजमूई पैगाम और इन तमाम उसूलों को अपनी जिंदगी में अमली तौर पर कैसे नाफिज किया जाए, उस पर बात करेंगे। डेल कार्नेगी की किताब दोस्त कैसे बनाएं और लोगों पर असरअंदाज हों का नाम तो तकरीबन सबने सुना ही होगा। जी बिल्कुल। कुछ लोग इसे इंसानी ताल्लुकात की बाइबल मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि महज लोगों को इस्तेमाल करने की तरकीबें हैं। सही। लेकिन तकरीबन 100 साल बाद भी ये किताब लाखों में बिक रही है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब का असल जादू क्या है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है।
کیونکہ کتاب کا مقصد صرف دوست بنانا نہیں بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ حقیقی کامیابی کا انحصار وہ تکنیکی علم پر اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت پر ہے۔ اچھا، آج کی گفتگو میں ہم کارنیگی کے فلسفے کے 3 بنیادی ستونوں پر بات کریں گے۔ چلیں پھر سب سے پہلے اور سب سے چونکا دینے والے نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ جی، کارنیگی فاؤنڈیشن کی ایک تحقیق ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی شخص کی مالی کامیابی میں، خاص طور پر انجینئرنگ جیسے تکنیکی شعبوں میں، ہاں، اس کے ٹیکنیکل علم کا حصہ صرف 15% ہوتا ہے۔ صرف 15%؟ جی، صرف 15%۔ باقی 85% کا دار و مدار انسانی انجینئرنگ پر ہے۔ مطلب لوگوں سے معاملات کرنے کی مہارت، شخصیت، قیادت کرنے کی صلاحیت۔ یہ عدد سن کر تو یقین نہیں آتا۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت ذہین لیکن کم گو سافٹ ویئر انجینئر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ٹیکنیکی علم بیکار ہے، بالکل نہیں، اچھا، بلکہ یہ کہ وہ علم اپنی پوری طاقت تب دکھاتا ہے جب اسے لوگوں سے معاملات کرنے کی مہارت کے ساتھ جوڑا جائے۔ آپ دنیا کے بہترین کوڈر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی ٹیم کو اپنا آئیڈیا نہیں سمجھا سکتے یا اپنے کلائنٹ کو مطمئن نہیں کر سکتے، بالکل، تو آپ کا ٹیلنٹ محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اور شکاگو یونیورسٹی کا ایک سروے بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، جب بالغ افراد سے پوچھا گیا کہ وہ صحت کے بعد کس موضوع میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو جواب تھا لوگ۔ جی، لوگ۔ وہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو کیسے سمجھا جائے اور ان کے ساتھ بہتر تعلقات کیسے بنائے جائیں۔ یہ ایک فطری خواہش ہے۔ یعنی یہ صرف کام کی جگہ کی بات نہیں، یہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے۔ ویسے مجھے یہاں جان ڈی راکفیلر کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ جی، وہ کہتے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی صلاحیت اتنی ہی خریدی جانے والی چیز ہے جتنی چینی یا کافی، اور میں اس صلاحیت کے لیے دنیا کی کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ قیمت ادا کروں گا۔ ایک منٹ، یعنی دنیا کا امیر ترین شخص تیل اور اسٹیل سے زیادہ لوگوں سے بات کرنے کی صلاحیت کو قیمتی سمجھتا تھا۔ یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے نا؟ بالکل۔ آج کے سی اوز اسے سافٹ سکلز یا ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، لیکن بات وہی ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے ہم کارنیگی کے فلسفے کے دوسرے اور شاید سب سے اہم ستون کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، اگر لوگوں سے تعلقات بنانا اتنا ہی ضروری ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہو؟ ہاں، لوگوں کے دل میں اترنے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ کارنیگی کے مطابق اس کا راز انسان کی سب سے گہری خواہش کو سمجھنے میں چھپا ہے۔ اور وہ خواہش کیا ہے؟ مشہور ماہر نفسیات فرائیڈ اسے عظیم بننے کی خواہش کہتے تھے۔ جی، جبکہ فلسفر جان ڈیوی نے اسے اہم سمجھے جانے کی خواہش کا نام دیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہم بھوک، پیاس، نیند، یہ ضرورتیں تو پوری کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو اہم سمجھے جانے کی نفسیاتی بھوک ہے، یہ اکثر ادھوری رہتی ہے۔ بالکل، اور کارنیگی کے مطابق یہی وہ خواہش ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کتاب میں وہ اپنے والد کی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتی ہیں۔ اچھا؟ وہ عمدہ نسل کے سور پالتے تھے۔ جب ان کے سوروں کو میلوں میں مقابلے جیتنے پر نیلے ربن ملتے تو وہ ان ربنوں کو ریشمی کپڑے پر سجا کر ہر مہمان کو فخر سے دکھاتے۔ اب ظاہر ہے ان سوروں کو تو ان نیلے ربنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن ان کے والد کے لیے یہ اہمیت کے احساس کا ذریعہ تھے۔ اور جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو یہ خواہش ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اسی خواہش نے لنکن جیسے ایک غریب کلرک کو راتوں کو جاگ کر قانون کی کتابیں پڑھنے پر مجبور کیا۔ درست۔ اسی خواہش کی وجہ سے راکفیلر نے کروڑوں ڈالر کمائے۔ آج کے دور میں یہ خواہش ہمیں انسٹاگرام پر لائکس کی صورت میں نظر آتی ہے۔ کارنیگی نے یہ بات 100 سال پہلے کہہ دی تھی، جو آج پہلے سے زیادہ سچ لگتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خواہش اتنی ہی طاقتور ہے تو اسے مثبت طریقے سے کیسے پورا کیا جائے؟ ہاں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کارنیگی اس کا ایک ہی جواب دیتے ہیں: مخلصانہ اور سچی تعریف۔ وہ چارلز شواب کی مثال دیتی ہیں، جو امریکہ کے پہلے شخص تھے جن کی سالانہ تنخواہ $10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ واہ! جب ان سے ان کی کامیابی کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں لوگوں سے ان کی بہترین صلاحیتوں کے مطابق کام کروانا جانتا ہوں اور اس کا طریقہ تعریف اور حوصلہ افزائی ہے۔ میں کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتا،
ایک منٹ، یہاں آ کر مجھے تھوڑا سا شک ہوتا ہے. یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ اگر کوئی ملازم بار بار ایک ہی غلطی کرے تو کیا صرف تعریف کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ تھوڑا غیر حقیقی نہیں لگتا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور کارنیگی اس کا جواب تعریف اور چاپلوسی کے درمیان فرق بتا کر دیتے ہیں۔ اچھا. چاپلوسی جھوٹی ہوتی ہے، غیر مخلص اور خود غرض۔ آپ کسی کو ایسی بات کے لیے سراہ رہے ہوتے ہیں جو سچ نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے آپ کا اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ صحیح. جبکہ مخلصانہ تعریف دل سے نکلتی ہے، یہ سچی ہوتی ہے اور بے غرض۔ یہ کسی کی خوبی کو پہچاننے اور اس کا برملا اظہار کرنے کا نام ہے۔ تو شعاب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ غلطی کو نظر انداز کر دو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا مقصد تھا کہ گفتگو کا آغاز تنقید سے نہ کیا جائے۔ پہلے اس شخص کی کسی خوبی کا ذکر کریں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اور پھر نرمی سے بتائیں کہ اس کام کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا. تنقید انسان کو دفاعی پوزیشن میں لے جاتی ہے، جبکہ تعریف اسے آپ کی بات سننے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ بات تھوڑی سمجھ میں آئی. لیکن پھر بھی کیا یہ سب کچھ تھوڑا سا مینیپولیٹو یا لوگوں کو استعمال کرنے والا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام نکلوا رہے ہیں؟ یہ نکتہ بھی بہت اٹھایا جاتا ہے، لیکن کارنیگی کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ارادہ نیک ہے اور آپ کی تعریف سچی ہے تو یہ مینیپولیشن نہیں بلکہ انسانیت ہے۔ یہ دوسرے انسان کو عزت دینے کے مترادف ہے۔ اگر آپ صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے جھوٹی تعریف کر رہے ہیں تو یہ چاپلوسی ہے، اور لوگ اسے فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اس کا اثر ہمیشہ منفی ہوتا ہے۔ صحیح. اور یہیں سے ہم اپنے تیسرے ستون کی طرف آتے ہیں، یعنی مثبت رویہ. طاقت کا بہترین متبادل ہے. اس کا پہلا اصول ہی یہی ہے: تنقید، مذمت اور شکایت سے پرہیز کریں. اور یہ شاید اس کتاب کا سب سے مشکل اصول ہے، کیونکہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمارا پہلا رد عمل ہی تنقید کا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ کارنگی کہتے ہیں کہ تنقید بیکار ہے کیونکہ یہ دوسرے شخص کو فوراً دفاعی پوزیشن میں ڈال دیتی ہے، اور وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اسے درست ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح۔ کتاب میں ٹوگن کراولی جیسے بدنام زمانہ قاتل کی مثال ہے، جس نے پکڑے جانے کے بعد ایک خط میں لکھا کہ میرے کوٹ کے نیچے ایک تھکا ہوا لیکن مہربان دل ہے۔ مطلب وہ خود کو قصوروار نہیں سمجھ رہا تھا؟ بالکل نہیں۔ یہاں تک کہ ایل کپون جیسا گینگ لیڈر بھی خود کو ایک عوامی بینیفیکٹر سمجھتا تھا جو لوگوں کی خدمت کر رہا تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جیل میں قید مجرم خود کو قصوروار نہیں سمجھتے تو وہ عام لوگ جن سے ہم روز ملتے ہیں وہ تنقید پر کیسا رد عمل دیں گے؟ یہی تو نکتہ ہے۔ اس کا بہترین سبق ابراہم لنکن کی زندگی سے ملتا ہے۔ جوانی میں وہ اپنے مخالفین کا مذاق اڑانے والے خطوط اور نظمیں لکھ کر اخباروں میں چھپواتے تھے۔ اچھا۔ جی، ایک بار تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہیں تلوار سے لڑنے کا چیلنج دے دیا گیا اور بڑی مشکل سے جان بچی۔ اس تلخ تجربے کے بعد انہوں نے سیکھا کہ تضحیک اور تنقید سے صرف دشمنی ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ مجھے ان کی زندگی کا وہ خانہ جنگی والا واقعہ یاد آ رہا ہے جب جنرل میٹ نے دشمن فوج کو فرار ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ لنکن غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے جنرل کو ایک بہت سخت خط لکھا۔ جی، ایک تنقیدی خط۔ لیکن پھر انہوں نے وہ خط کبھی بھیجا نہیں، وہ میز کی دراز میں پڑا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ لنکن سمجھ گئے تھے کہ اس خط کو بھیجنے سے جنرل میٹ کی دلآزاری تو ہوگی، لیکن اس سے جنگ کا نتیجہ نہیں بدلے گا، اس سے سوائے رنجش کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور یہی کارنیگی کے فلسفے کی گہرائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تنقید کرنے کے بجائے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خود سے پوچھیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ تنقید سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس سے آپ کے اندر ہمدردی، برداشت اور مہربانی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب آپ تنقید نہیں کرتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک دوستانہ رویہ اپناتے ہیں۔ مجھے وہ سورج اور ہوا والی مشہور کہانی یاد آئے گی۔ جی بالکل، وہی مثال ہے۔ ہوا اپنی پوری طاقت سے ایک بوڑھے آدمی کا کوٹ اتروانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ شخص اپنا کوٹ اور مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ پھر سورج بادلوں سے نکلتا ہے، نرمی سے مسکراتا ہے اور اپنی تپش بڑھاتا ہے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں وہ آدمی گرمی سے خود ہی اپنا کوٹ اتار دیتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ نرمی اور دوستی
غصے اور طاقت سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ بالکل، اور اسی خیال کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کارنیگی ایک اور عملی اصول بتاتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو کبھی بھی گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے نہ کریں کہ تم غلط ہو۔ یہ تو ہم بہت کرتے ہیں۔ جی، یہ جملہ کسی بھی بحث کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ دوسرے شخص کی ذہانت، اس کے فیصلے اور اس کی عزت نفس پر براہ راست حملہ ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اس کے بجائے بینجامن فرینکلن کا طریقہ اپنائیں، جو اپنی سفارتی کامیابیوں کے لیے مشہور تھے۔ اچھا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی بات کا آغاز ہمیشہ یوں کرتے تھے: دیکھیے، میں اس معاملے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں، یا کچھ حالات میں آپ کی بات بالکل درست ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ، یعنی ایک چھوٹے سے لفظی رد و بدل سے پوری گفتگو کا ماحول بدلا جا سکتا ہے۔ جی، بجائے یہ کہنے کے کہ تمہارا آئیڈیا کام نہیں کرے گا، یہ کہنا کہ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، کیا ہم اس پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ اس سے دوسرے شخص کو لگتا ہے کہ اس کی بات سنی گئی ہے، اور وہ آپ کے خیال پر غور کرنے کے لیے زیادہ تیار ہو جاتا ہے۔ بالکل درست۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو کارنیگی کا فلسفہ یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو انسانی فطرت کی گہرائی کو سمجھنا ہوگا۔ بالکل، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کامیابی ٹیکنیکی مہارت سے زیادہ انسانی تعلقات استوار کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہے، اور اس کی بنیاد دوسروں کی اہم سمجھے جانے کی گہری خواہش کو سمجھنا اور اسے مخلصانہ تعریف اور مثبت رویے کے ذریعے پورا کرنا۔ جی، یہ صرف کچھ تکنیکیں نہیں بلکہ یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف چشمہ ہے۔ یہ سب بہت معنی خیز ہے، لیکن ایک آخری سوال جو ذہن میں آتا ہے، یہ سب کچھ دوسروں کے بارے میں ہے۔ دوسروں کو سمجھنا، دوسروں کی تعریف کرنا، دوسروں پر تنقید نہ کرنا، کیا اس میں ہمارے اپنے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ یہی اس کتاب کا سب سے گہرا اور اکثر نظر انداز کر دیا جانے والا سبق ہے، اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا سب سے اہم نقطہ بھی۔ کارنیگی کا اصل پیغام یہ ہے کہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرنے سے پہلے ہمیں خود پر کام کرنا چاہیے۔ اچھا۔ کتاب کے آخر میں وہ وال اسٹریٹ کے ایک کامیاب بینکر کی مثال دیتی ہیں جس نے اپنی کامیابی کا راز بتایا۔ وہ ہر ہفتے کی شام کچھ وقت تنہائی میں گزارتا تھا اور اپنے پورے ہفتے کا جائزہ لیتا تھا۔ وہ خود سے 3 سوال پوچھتا تھا: میں نے اس ہفتے کیا غلطیاں کیں؟ صحیح۔ میں اپنی کارکردگی کو کیسے بہتر بنا سکتا تھا؟ اور میں نے اس تجربے سے کیا سبق سیکھا؟ یعنی خود احتسابی۔ جی، یہ خود شناسی اور خود احتسابی کا عمل ہی لوگوں سے معاملات میں مہارت حاصل کرنے کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ دوسروں پر اثر انداز ہونے کا فن دراصل خود کو بہتر بنانے کے فن سے شروع ہوتا ہے۔